اور اگر آپ لوگوں نے MBBS کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کم پیسوں میں ہو تو دین آپ چائنا جائیں، اور چائنا میں MBBS اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹائم اسٹڈی ایڈوائزرس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اٹ ساؤنڈز بایولوجی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ کا ایک کوشچن جو کہ پچھلے دنوں سے گردش کر رہا ہے، جب بھی میں نے وہ 2 ویڈیوز ڈالی تھی نا BS ڈینٹل ٹیکنالوجی اینڈ ڈینٹل سرجری کے اوپر، میں نے ویڈیوز اپنے دوسرے چینل کے ساؤنڈ آفیشیل پہ ڈالی تھی کہ سر ہمیں بتائیں کہ TPT جو ہے وہ بیسٹ ہے یا پرائیویٹ BDS۔ تو بیٹا اس کوشچن کا آنسر یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے کہ پرائیویٹ BDS اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر پیسے ہیں، گھر والے اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، تو دین آپ کو BDS کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیول کے، اگر آپ کا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر DPT میں ہو جاتا ہے تو آپ وہاں سے DPT کر لیں، دیٹ از بیسٹ۔ اس کے بعد جو اگلا کوشچن تھا جو کہ جس نے مجھے بھی حیران کر دیا، وہ یہ تھا کہ سر ہمیں الائڈ ہیلتھ سائنسز کو چوز کرنا چاہیے۔ اس میں وہ ڈفرینٹ بچے نام دے رہے تھے، لائک کیسے BS نرسنگ اور DPT، BS ڈینٹل ٹیکنالوجی اور DPT، BS کارڈک پرفیوژن ٹیکنالوجی اور DPT، BS ہمارے پاس اسٹیٹک اینڈ ڈرمیٹولوجی اور DPT سینٹرفک۔ بیٹا یاد رکھیں، اگر آپ نے الائڈ ہیلتھ سائنسز اور DPT کے ساتھ کمپیئر کرنا تو میرے خیال میں یہ ایک ناانصافی۔ ریزن یہ ہے کہ ابھی تک الائڈ ہیلتھ سائنسز کی کوئی کونسل نہیں بنی۔ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں صرف آپ اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، لائک اگر آپ نے ڈینٹل ٹیکنالوجی کرنی ہے تو اس کے بارے میں، دانتوں کے بارے میں کمپلیٹ آپ کے پاس نالج ہوگا، انفارمیشن ہوگی، آپ کے پاس یہ رائٹس نہیں ہوں گے کہ آپ ڈینٹل سرجری پرفارم کر سکیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کارڈک ٹیکنالوجی کے اندر، کارڈک پرفیوژن ٹیکنالوجی کے اندر، اس کے علاوہ ریسپیریٹری تھراپی کے اندر کر رکھا ہے، یا مطلب کچھ اور آپ نے BS کر رکھا ہے جو کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کا آپٹومیٹری کے اندر کر رکھا ہے، تو آپ کسی بھی MBBS کے علاوہ انڈیپینڈنٹ پریکٹس نہیں کر سکتے اس لیول پہ جہاں پر ایک MBBS کرتا ہے۔ یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنی اپنی جگہ پر سارے ٹھیک ہے، میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، لیکن بیٹا الائڈ ہیلتھ سائنسز از سم تھنگ ایلس اینڈ DPT از سم تھنگ ایلس۔ اگر آپ نے الائڈ ہیلتھ سائنسز میں جانا ہے تو آئی ول ہائیلی ریکمینڈ یو کہ آپ DPT میں جائیں۔ DPT میں جانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس DPT باقاعدہ دیکھیں نا، اس کی کاؤنسل ہے باقاعدہ، آپ 5 سالہ کورس کرتے ہیں، ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کہلاتے ہیں، اور آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کسی قسم کا۔ پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ملٹیپل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن کورسز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کرواتے ہیں، آسٹریلیا کراتا ہے، امریکہ کراتا ہے، UK کراتا ہے۔ آپ وہ کورسز کر کے اس کے اندر مزید سرٹیفائڈ ہو سکتے ہیں، آپ ان یونیورسٹیز کے اندر ڈائریکٹ جا کے کورسز کر سکتے ہیں۔ اس کا اسکوپ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہے۔ جن کا اب ایڈمیشن DPT میں ہوتا ہے لے لیں، آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر شعور آنا شروع ہو گیا اس لیول پہ کہ بیماری کا علاج، پرہیز، اور دوسرے نمبر پر ایکسرسائز۔ اور DPT یہی تو آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو آپ اس کو ایکسرسائز کے تھرو کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، انسٹیڈ آف میڈیسن۔ زیادہ میڈیسنس کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پھر اگر کوئی پین ہو رہی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو دین آپ میڈیسنس کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس اوریجنل ہیں دیٹ از DPT۔ میرے خیال میں جو الائڈ ہیلتھ سائنسز، اس سے بہتر ہے کہ آپ DPT میں چلے جائیں، اس کا اسکوپ مجھے زیادہ لگتا ہے۔ باقی ہر بندے کی اپنی رائے ہے، آپ کائنڈلی کمنٹ کے اندر مجھے بتائیں، اور بھی آپ کے کوشچن ہو تو انشاءاللہ میں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کروں گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے MBBS کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کم پیسوں میں ہو تو دین آپ چائنا جائیں، اور چائنا میں MBBS اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹائم اسٹڈی ایڈوائزرس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان ٹائم اسٹڈی ایڈوائزر ایک اتھینٹک ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر، لاہور میں ان کی برانچ ہے۔ اس نمبر کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے اسٹڈی ان چائنا کے حوالے سے ان سے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں۔ سو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔